السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ کل آپ کو جیسے پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے عمران خان کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر نکلا، پوری جتنے بھی ریلیاں نکلی ہیں ہر جگہ پر، لیکن کچھ افسوسناک واقعات بھی سننے کو ملے ہیں، کچھ واقعات جو کہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ کراچی کے اندر بھی کچھ اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کی جو گردی ہے، پولیس گردی سامنے آئی ہے، جس کے اندر جو ہے لڑکیوں کو چھیڑا جا رہا ہے، لڑکیوں سے بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، اور اس قسم کے واقعے سامنے آئے جب ان پولیس والوں کو سامنے آ کے لڑکیوں نے روکا، ان کی بدتمیزی کا جواب میں ان کی ویڈیو بنائی گئی، تو پھر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اور اسی قسم کی کچھ واقعات ہیں جس کے اندر کچھ پولیس والے بے ہوش ہوئے ہیں، اور پولیس والوں نے بیجا جو ہے ریلیوں کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی لاٹھی چارج کیا ہے، پاکستان کی تحریک انصاف کی ریلیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ حالانکہ پوری بلاول کا بھی جلسہ ہو رہا تھا، اور سراج الحق کی بھی ریلیاں نکل رہی تھی، ان کی ریلیوں پہ کوئی تشدد نہیں کیا گیا، ان کی ریلیوں کو نہیں روکا گیا، ان کے کارکنوں کو نہیں مارا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلیاں ان کے اوپر جو ہے کہیں کہیں پہ بہت زیادہ تشدد اور اس طرح کی پولیس گردی کی رپورٹس آئی ہیں جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہیں۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ پہلے ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، پھر ہم کسی بھی پارٹیوں سے ہماری وابستگی ہیں۔ تو ہمارے لیڈروں کو بھی یہ چاہیے کہ سیاسی طور پہ ہم اپنے جو جتنے بھی عوام ہیں اس کو شعور دیں، اور جو ہے آپس میں دست و گریبان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ آپ کا جو سیاستدان ہے وہ جو ہے کسی اور کو فوجیوں کو اپنے کورٹ میں ٹرائل کر سکتا اور نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں کی اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنے جو ہے سیاسی لوگوں کو، اپنے عوام کو ان کے لیے بلی کا بکرا بنا کے بھیجتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے جو عوام ہے، اپنے سیاستدانوں کو مضبوط کریں۔ آپ کی جتنی بھی اختلافات ہیں وہ ذاتیت پہ اور اتنی تشدد پسندی پہ نہیں اترنے چاہیے۔ آپ اب دیکھیں پوری پولیس کو پولیس گردی کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، وہ عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ نہتے لوگوں کو بلا وجہ میں مار رہے ہیں، ان پہ تشدد کر رہے ہیں۔ جس بندے نے کچھ کیا نہیں ہے اس کو بھی پکڑ کے آپ 3 MPO کے تحت لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ہے۔ تو یہ کس قانون کے تحت اس طرح کے عمل ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری جو ریاست ہے وہاں جیسی ہوتی ہے اس کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کسی بھی انسان کو جو ہے بلا وجہ میں اس پہ زور زبردستی تشدد کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ باغی ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پہلے آپ دہشت گردی کے عوامل کو بند کریں۔ آپ جب پورے ملک میں دہشت گردی نہیں ہے، لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، آپ ان کی دلوں کے اندر نفرتیں بھر رہے ہیں کہ ہماری پولیس جو ہے بلا وجہ میں لوگوں کو اٹھا رہی ہے، ان کو جیلوں میں بند کر رہی ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی یہ باتیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کے ثبوت بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں جو بیچارے سیدھے سادھے روڈوں کے اوپر کوئی بسوں کا انتظار کر رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے تو اس کو پولیس والے اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کر لے کر جا رہے ہیں، اس کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی کال کے اوپر پورا ملک باہر نکلا، بہت قسم کے برے بھی واقعات سامنے آئے ہیں اور اس طرح کے، لیکن پورا پاکستان جاگ چکا ہے۔ اور یہ پورا ٹرائل تھا اور یہ ٹریلر تھا 8 فروری کے لیے، جو کہ پولنگ ڈے ہے اس دن۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ چوتھی بار کا خواب دیکھنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ PTI کو بلہ نہ ملنا ان کے وکلاء کا قصور ہے۔ ایک طرف معاشی، دوسری طرف جمہوری بحران دہشت گرد ایک بار پھر اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلوچستان کی
بقا جمہوریت میں ہے، جب کوئی بھی پر کراچی جیسا ہونا چاہیے، پانی کی سہولت، یونیورسٹیاں ہونی چاہیے۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے۔ ہب میں وہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ نواز شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ عوام کے ساتھ ظلم برداشت نہیں، خوشحالی کو واپس لاؤں گا۔ بجلی، گیس، روٹی، پیٹرول اور عوام کے بس سے باہر جنہوں نے ظلم کیا ان سے پوچھیں ایسا کیوں کیا۔ لاہور سے سیالکوٹ ٹرین چلائیں گے، قائد نون لیگ نے یہ باتیں کہی ہیں۔ اور اسی طرح سے بلاول بھٹو اور جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اپنا جو ہے منشور لانچ کر دیا ہے، بلاول کی نئی سوچ بدلے عوام کے شب و روز۔ تو ان کا یہ عوامی معاشی معاہدہ، اور انہوں نے اپنے 10 نکات عوامی معاشی معاہدے کے تحت انہوں نے 10 نکات جاری کیے ہیں۔ 5 سال میں آمدن کا دگنا کیا جائے گا، غریب طبقے کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کی جائے گی، ان کا کہنا یہ تھا۔ ہر بچے کے لیے تعلیم تک رسائی ممکن بنائی جائے گی، پورے پاکستان میں صحت کا مفت نظام قائم کیا جائے گا، پسماندہ طبقے کو مالکانہ حقوق کے ساتھ گھر بنا کر دیے جائیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا جائے گا، کسان کارڈ کا اجرا کیا جائے گا، ملک بھر میں مزدوروں کے سماجی تحفظ اور پینشن کو یقینی بنانے کے لیے مزدور کارڈ متعارف کروایا جائے گا، نوجوانوں کو مالی مدد تربیت فراہم کرنے کے لیے یوتھ کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ 10 ملک بھر میں یونین کونسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا، اور ان کے منشور کا نام چنو خوشحال مستقبل کو، چنو نئی سوچ کو۔ اب آپ ان کا مینیفیسٹو بارکوڈ اسکین سے بھی موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا منشور کا لانچ کر دیا ہے۔ ان کا منشور اتنا آپ نے اخباروں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی ریلیوں کو جب روکا جا رہا ہے، ان کو ٹاک شوز میں بھی آنے کا اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے زیادہ تر رہنما انڈر گراؤنڈ ہیں، اور رؤوف حسن ہی صرف اور صرف وہاں پہ منشور کی لانچ میں موجود تھے، اور ان کی جو ہے ٹیکنیکل جو ٹیم ہے وہ بھی موجود نہیں تھی، کیونکہ بہت زیادہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں۔ تو ان کی منشور میں بھی نئی چیزیں یہ تھیں کہ انہوں نے یہ چیز لانچ کی ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ وزیر اعظم کو چنے گی، اور جو ہے کوئی بھی منڈیاں نہیں لگیں گی وہاں پر نیشنل اسمبلی میں، جس طرح سے پہلے نیشنل اسمبلی میں منڈیاں لگا کے لوگوں کو خرید کے بھیڑ بکریاں بنا کے جو ہے ووٹ لیے جاتے تھے اور وزیر اعظم کو چن لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سے انہوں کے منشور کے اندر یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہی وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکے گا۔ 2/3 میجورٹی کے بغیر کوئی بھی وزیر اعظم کو نہیں ہٹا پائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 5 سال کی مدت کو کم کر کے 4 سال کی کر دی جائے گی، اور انہوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کے معاشی جن کو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں ان کے اوپر کمیشن بنایا جائے گا، اور ان کو سزائیں دی جائیں گی جو لوگوں کو غیر قانونی طور پر ان کو اٹھا کر گھروں سے لے کر جاتے ہیں، ان کے لیے خلاف بھی ایک قانون بنایا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ وہ پاکستانیوں کے لیے سوشل سیکیورٹی کے لیے جو 1% جو کوٹا مختص کیا ہوا ہے بجٹ میں اس کو بڑھا کر 3% کر دیں گے، جس طرح سے باہر کے ملکوں میں لوگوں کو سوشل سیکیورٹی دی جاتی ہے اسی طرح پاکستانیوں کو بھی سوشل سیکیورٹی دی جائے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ ابھی تک اتنا منظر عام پہ نہیں آیا ہے، بس جو گوہر خان نے اناؤنس کیا ہے وہی اس کا ہی لبے لباب میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے ہی وہ اتنا پبلک ہوگا تو پھر میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ اسی طرح سے پاکستان کے پورے شہروں میں گہما گہمی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ پوسٹر ہیں، آویزاں ہوئے ہیں، باقی تمام پارٹیاں نواز شریف، مسلم لیگ نون،
پیپلز پارٹی، سراج الحق اور جماعت اسلامی اور جتنی بھی باقی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اپنے منشور اور کو لانچ کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے پورا جو ہے اپنی سیاسی سرگرمیوں میں وہ ہیں مشغول ہیں. پورا ملک سیاسی اس کے اندر یہ فیسٹیول کی طور پہ منایا جا رہا ہے. سارے بچے بڑے بزرگ سب کے سب اس میں مصروف ہیں اور پورے ملک کے اندر الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک خوش آئندہ بات ہے. اور کیونکہ پاکستان کی عوام کا پورا حق ہے وہ اپنی پسند کے نمائندوں کے اپنے لیے چنیں تاکہ ان کے مسائل کا حل ہو. تو یہ ویڈیو بس اتنی ہے. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، عوام پائندہ باد.